بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 40۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج۔ مصنف نسیم حجازی۔ اے میری قوم، ہمیں آزادی اور بقا کی جنگ کے لیے عوام کو مجاہدانہ کردار اور سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ قوم میں احساس موجود ہے، ہماری قوم اپنی عزت اور آزادی کی بقا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ کام حکومت کی کشتی کے ناخداؤں کا ہے کہ عوام کے احساس اور عوام کی تڑپ کو ایک ناقابل تسخیر قوت میں تبدیل کر دیں۔ اینٹ اور گارا موجود ہے، لیکن قلعہ تعمیر کرنا معماروں کا کام ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے پر اس ملک کے دفاع کی ضرورت کا احساس حاوی کر دیا جائے۔ کارخانے میں کام کرنے والے مزدور اور کھیت میں ہل چلانے والے کسان کے دل میں اجتماعی حیات کا ولولہ زندہ کر دیا جائے۔ مدارس میں ایسا نصاب تعلیم رائج کیا جائے جس سے قوم کے بچوں میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی سیرت بیدار ہو۔ ان عناصر کا سد باب کیا جائے جو تقریبی اور منفی رجحانات کی تبلیغ کر کے قوم میں ذہنی انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ قوم کے ہر اس فرد کے لیے جو بندوق اٹھا سکتا ہو فوجی تربیت لازمی قرار دی جائے۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی دولت ہمارے پاس اب بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے عوام کا عزم برقرار ہے۔ تاریخ انسانی کے بڑے سے بڑے حوادث سے دوچار ہونے کے باوجود ان کے سینوں میں ایمان اور یقین کی مشعلیں روشن ہیں۔ وہ اسلام کے نام پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاریاں نہیں بجھا سکا۔ ان کی بے غرضی، ان کا ایثار، ان کا خلوص ہماری سب سے بڑی متاع ہے، لیکن اس ملک نے آج تک اس متاع گراں بہا سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ جس دریا سے کھیتیاں سیراب نہیں کی جاتی وہ یا تو کسی جھیل یا سمندر میں جا گرتا ہے یا کسی ریگستان میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ جس طاقت کو بر وقت قوم کی تعمیر کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا وہ وقت گزر جانے پر تقریب کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ہماری عوام میں تڑپ ہے، امنگیں ہیں، ولولے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے طبقہ اعلیٰ کی بے حسی اور جمود ان پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں کا کام دے رہا ہے۔ ہمارے لیڈروں کے ایک گروہ نے ابھی تک اس بات کا احساس نہیں کیا کہ وہ ان پر ایک ایسی قوم کی بقا کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو انسانی تاریخ کے عظیم ترین خطرے کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کی صفوں میں ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جو اپنا حال اور مستقبل عوام کے ساتھ وابستہ کیے بغیر عوام کی لیڈری فرما رہے ہیں۔ مشرقی پنجاب پر مصیبت آئی تو ان میں سے بہت کم ایسے لوگ تھے جنہوں نے عوام کے ساتھ جینا اور مرنا پسند کیا۔ اکثر کی یہ حالت تھی کہ ہوا کے پہلے جھونکے کے ساتھ ہی عوام کو اپنی قیادت کے بوجھ سے آزاد کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ وہ جاتے جاتے عوام کو یہ بھی نہ بتا سکی کہ پاکستان کا راستہ اس طرف ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مشرقی پنجاب کے عوام اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن جہاں بھی کسی باعمل لیڈر نے ان کی رہنمائی کی انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، یہاں تک کہ بعض بستیوں میں ان کی قوت مدافعت کچلنے کے لیے دشمن کو ٹینک اور بختر بند گاڑیاں استعمال کرنی پڑیں۔ لیکن عام لیڈروں کی یہ حالت تھی کہ ان میں سے بعض پہلے ہی لاہور پہنچ کر وزارتوں اور عہدوں کی کرسیوں کا طواف کر رہے تھے، بعض لاہور کو بے رونق سمجھ کر کراچی کے جشن میں حصہ لینے کے لیے چلے گئے تھے، اور باقی حضرات کے متعلق لاہور ریڈیو کے اعلانات نشر ہو رہے تھے کہ فلاں لیڈر، فلاں صدر، فلاں سیکریٹری اور فلاں ایم ایل اے بخیر و عافیت لاہور پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ مشرقی پنجاب کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ان کے رشتہ داروں کو مطلع کیا جائے کہ کوٹھی نمبر فلاں اور فلاں میں ان سے آن ملے۔ مشرقی پنجاب کے جس علاقے کے لوگ یہ سنتے کہ ان کا لیڈر یا ایم ایل اے پاکستان پہنچ گیا ہے تو بلا توقف پاکستان کی طرف چل پڑتے۔ قوم کیمپس میں سسک رہی تھی اور لیڈر حضرات کو یا تو الاٹمنٹ کے دفتروں میں سرگرداں یا کسی الاٹ شدہ کوٹھی میں محو استراحت دیکھا جاتا تھا۔ مشرقی پنجاب کے لیڈر ہجرت کے بعد مغربی پنجاب میں اپنے بھائی بندوں سے جا ملے اور مشرقی پنجاب کے عوام کا بوجھ مغربی پنجاب کے عوام کے حصے میں آ گیا۔ مغربی پنجاب کے سامنے مہاجرین کی آبادی کا مسئلہ تھا، لیکن
جس کار عظیم کے لیے انتہائی بے غرض، بے لوث، انتھک، محنتی اور تجربے کار کارکنوں کی ضرورت تھی، وہ انتہائی ناتجربے کار، تن آسان اور خود غرض لوگوں کو سونپ دیا گیا تھا۔ الاٹمنٹوں میں حق اور ناحق کا سوال نہ تھا، اصلی اور نقلی مہاجروں کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ جن لوگوں کی چھوٹے افسروں تک پہنچ تھی وہ کوئی چھوٹا سا مکان یا چھوٹی دکان حاصل کر لیتے تھے، جو بڑے افسروں کے دروازوں پر دستک دے سکتے تھے وہ بڑی الاٹمنٹ حاصل کر لیتے، اور جن کے وزیروں کی کوٹھی تک پہنچ تھی انہیں سب سے بڑی الاٹمنٹ کا حقدار سمجھا جاتا۔ وزیروں کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک ہی فیکٹری یا کارخانے کے متعلق بیک وقت کئی آدمیوں کے حق میں سفارشی چٹھیاں لکھ دیتے، اور متعلقہ افسران چٹھیوں کے احترام میں ایک ہی جائیداد کئی آدمیوں کے نام الاٹ کر دیتے۔ اکثر وزراء سب کو خوش رکھو کی جمہوری مسلک پر کاربند تھے، عملی حیثیت سے ان کا کام کرنا یا نہ کرنا برابر تھا۔ قوم کے جو کارکن غرض کے بندوں کے لیے تازیانہ بن سکتے تھے ان کے منہ پر ناجائز الاٹمنٹوں کی مہریں ثبت کر دی گئی تھیں۔ قوم کے عوام ہر آزمائش پر پورے اترے۔ جب ان سے کہا گیا کہ کیمپس کے بھوکے اور ننگے پناہ گزینوں کو کپڑے اور روٹی کی ضرورت ہے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے تن ڈھانکنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیے، انہیں روٹی مہیا کرنے کے لیے خود بھوکا رہنا گوارا کیا۔ مشرقی پنجاب کی حکومت نے نہروں کا پانی بند کر دیا، اور ہماری حکومت نے عوام سے نہر کھودنے کی اپیل کی تو عوام بیلچے اٹھا کر دریا کا رخ بدل دینے کے لیے میدان میں اتر گئے۔ لیکن اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے لیڈروں کی یہ حالت تھی کہ جب کیمپس میں لاکھوں انسان موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے انہیں مال غنیمت سے حصہ وصول کرنے کی فکر تھی۔ الاٹمنٹ کے چشمے سے اپنی کھیتیاں سیراب کر لینے کے بعد وہ اپنے رفقا اور احباب کی کھیتیوں کی طرف متوجہ تھے، جہاں سے انہیں اپنی لیڈری کے لیے ووٹوں کے پھول حاصل کرنے کی امید تھی۔ مہاجرین کے لیڈروں کو کچھ اپنا ہوش نہ تھا۔ پھر جب انہیں الاٹمنٹ کے دھندوں سے فرصت ملی تو ان کے سینوں میں قوم کا درد بیدار ہوا۔ مغربی پنجاب میں بعض ایم ایل اے حضرات کو یہ فکر تھی کہ اگر ان کے انتخابی حلقوں میں مہاجرین گھس آئے ہیں تو مستقل لیڈری کا معاملہ کھٹائی پر پڑ جائے گا، اس لیے ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کے علاقے میں صرف ان کی برادری کے لوگ آباد ہوں۔ ان حضرات نے طوفان کو ساحل سے دیکھا تھا، لیکن مشرقی پنجاب سے جو ایم ایل اے اور لیڈر خون کی دریا میں تیر کر پاکستان کے ساحل تک پہنچے تھے ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کی ذہنیتوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اس بات سے قطعاً شرمسار نہیں کہ وہ قوم کو آگ اور خون کے طوفان میں چھوڑ کر بھاگ آئے تھے۔ وہ قوم کے خرمن حیات کی سلگتی ہوئی چنگاریوں سے بھی اپنی لیڈری کے چراغ جلانے کی فکر میں ہیں۔ قوم ان لوگوں کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر وہ لیڈری کی زین ڈال کر صرف اپنی منازل حیات طے کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہیں یہ شکایت ہے کہ ان کے ووٹروں کو مختلف اضلاع میں کیوں آباد کر دیا گیا ہے، ان کی لیڈری کا شیرازہ کیوں منتشر کر دیا گیا ہے۔ اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے ووٹروں کو جگہ جگہ سے ہان کر ان کے گرد جمع کر دیا جائے۔ انہیں اس سے واسطہ نہیں کہ اب تک 40-50 لاکھ انسان آباد ہو گئے ہیں، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کس قدر تباہ کن ہوگا، کس قدر تباہ کن ہوگا۔ اس فارغ البال طبقے کی لیڈرشپ کے لیے ہمیشہ اپنی بقا کا مسئلہ قوم کی بقا کے مسئلے سے زیادہ اہم ہے۔ مہاجرین اور انصار کا مسئلہ قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ قوم کو ان خود غرض لیڈروں سے خبردار رہنا چاہیے کہ جو اس مسئلے کو اپنی لیڈری کا مسئلہ بنانے کی فکر میں ہیں۔ اس اجتماعی آزمائش کے دور میں قوم کے مہاجرین کا صبر و استقلال اور انصار کا ایثار و خلوص ہی ہمیں کامیابیوں اور کامرانیوں کی اس شاہراہ پر ڈال سکتا ہے جہاں بدر و حنین کی فتوحات نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کا خیر مقدم کیا تھا۔ مشرقی پنجاب میں ہماری ان گنت قربانیاں اس لیے نہ تھیں کہ وہ بوسیدہ اور متعین لاشیں جنہوں نے آزمائش کے دور میں قوم کو اپنی قیادت کے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا، اور قوم کی کشتی کے وہ واحد ناخدا جنہوں نے ساحل پر کھڑے ہو کر قوم کی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھا ہے، اب انصار اور مہاجرین کے اختلافات کا مسئلہ کھڑا کر کے پھر ایک بار قوم کے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ ہمارے شہیدوں کے خون کا یہ مطالبہ ہے کہ اس سے کسی خالد اعظم، کسی تاریخ جانباز اور کسی غزنوی بت شکن کی فتوحات کی داستانیں لکھی جائیں،
اگر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام نے اس قسم کے تن آسان لولے لنگڑے اپاہج انسانوں کو مہاجرین اور انصار کے اختلافات میں اپنی لیڈری کے لیے گنجائش نکالنے کی اجازت دی، تو ان کا ایک گروہ مہاجرین اور دوسرا انصار کے کندھوں پر سوار ہو کر پاکستان کے جمہور کو ہمیشہ کے لیے دو گروہوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا۔ جن لوگوں نے اس طوفان سے بھی اجتماعی حیات کا سبق نہیں سیکھا، قوم کو ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ مشرقی پنجاب میں ہماری صوبائی سیاست ان شخصیتوں پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ عہدوں اور وزارت کی کرسیوں تک پہنچنے کے لیے ہے۔ لیڈروں کا ایک گروپ 24 گھنٹے اپنی وزارت بچانے اور دوسرا گروپ وزارت توڑنے کی فکر میں رہتا ہے۔ مغربی پنجاب مغربی پاکستان کے صوبوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہاں انتشار کی یہ حالت ہے کہ ہر ایم ایل اے وزیر بننے کی فکر میں ہے اور وزیر اعظم بننے کے لیے بےتاب ہے۔ قومی جماعت مسلم لیگ کی حالت اس سے مختلف نہیں۔ ہر وہ شخص جو فکر معاش سے آزاد ہے اپنے محلے، اپنے شہر یا اپنے علاقے کی لیگ کا عہدیدار بننے کی فکر میں ہے۔ قوم کی آدھی توجہ وزارت کے اکھاڑے میں دنگل لڑنے والے پہلوانوں اور آدھی مسلم لیگ کے عہدوں کے لیے کبڈی کھیلنے والوں کی طرف مبذول ہے۔ آج مغربی پنجاب کا مسئلہ لاکھوں پناہ گزینوں کو آباد کرنا نہیں، بھوکوں کے لیے خوراک اور ننگوں کے لیے کپڑا مہیا کرنا نہیں، دشمن کے جارحانہ ارادوں کے پیش نظر عوام کو منظم اور مسلح کرنا نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وزیر کس کو ہونا چاہیے، اور اگر فلاں شخص وزیر بن جائے تو فلاں گروپ کیا کرے گا۔ لیڈروں کی فلاں پارٹیوں کے درمیان کبڈی کا جو میچ ہو رہا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس ملک کی حکومت گزشتہ واقعات کی روشنی میں پاکستان کے جمہور سے شکایت نہیں کر سکتی کہ ان میں اجتماعی زندگی کے لیے تڑپ نہیں تھی۔ حالات نے عوام کو بہت حد تک بیدار کر دیا ہے۔ مشرقی پنجاب اور ہندوستان کی خونی حوادث کے بعد وہ اپنے حال اور مستقبل کے خطرات کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اب انہیں بار بار یہ کہہ کر جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں کہ کشمیر میں ہندوستان کا اقدام جارحانہ ہے، بلکہ وہ ان اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں منظم اور مسلح کر دیا جائے۔ نہرو اور پٹیل کا چیلنج صرف پاکستان کی حکومت کے لیے نہیں، یہ ساری قوم کے لیے ہے اور قوم ہی اس کا جواب دے سکتی ہے۔ ہندوستان پاکستان کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے وہ اس براعظم میں کفر اور اسلام کا آخری معرکہ ہوگا۔ اس جنگ میں پاکستان کی فتح فرزندان توحید کی آزادی اور بقا کی ضامن ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ ہم اپنے اس آخری دفاعی حصار کو بھی نہ بچا سکے تو ہمیں مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا دفاع ہمارا سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں باقی مسائل نظر انداز کر دینے چاہیے، لیکن جو گھر سیلاب کی زد میں کھڑا ہو اور اس کے مکین یا محافظ سیلاب کے سامنے بند لگانے کے بجائے اپنی ساری توجہ اندرونی صفائی اور آرائش کی طرف مبذول کر دیں تو انہیں کیا کہا جائے؟ اور پاکستان کی ابھی یہ حالت ہے کہ ہم تباہیوں اور بربادیوں کی طوفان سے گزرنے کے بعد ایک خطۂ زمین پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور ہم نے گھر بنانے کے لیے بنیادیں کھودنا شروع کر دیں۔ مکان کی ابھی دیواریں بھی استوار نہیں ہوئیں اور ہمارے دشمن نے اس کی طرف سیلاب کا رخ پھیر دیا، لیکن ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیلاب سے آنکھیں بند کر کے اس بحث میں مصروف ہو گئے کہ مکان کی چھت اس طرح کی ہونی چاہیے، کھڑکیاں یوں ہونی چاہیے، دروازوں کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہونی چاہیے۔ یہ نقشہ جس کے مطابق بنیادیں کھودی جا رہی ہیں یہ غلط ہے، فلاں نقشہ صحیح ہے۔ اے میری قوم، انسانوں کا وہ گروہ جو بھیڑوں کی زندگی اختیار کرتا ہے بھیڑیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہم میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف چرواہے کہلانے کے شوق میں جمہور کو بھیڑوں کی زندگی اختیار کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ لیڈری کے بعض خواہش مندوں کو اندیشہ ہے کہ جب قوم متحد ہو کر جہد و عمل کے میدان میں نکل آئے گی تو ان کی منفی اور تقریبی صلاحیتوں کی قیمت گھٹ کر رہ جائے گی، اس لیے وہ قوم کے شیرازے کو ہر قیمت پر منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں سے گزشتہ صدیوں میں بارہا ملت کی چٹان کو خود غرضی کے تیشوں میں پاش کیا گیا تھا۔ اسلام ایک تھا، لیکن انہوں نے اس کی وحدت کو فرقوں، گروہوں، نسلوں اور خطوں میں تقسیم کر دیا۔
آلام و مصائب کے ادوار میں بھی جب مسلمانوں میں اتحاد و تنظیم کی روح بیدار ہوتی تھی، یہ لوگ میدان میں نکل آتے۔ جب اہل غرناطہ پر مصائب کی گھٹائیں نازل ہو رہی تھیں، یہ لوگ انہیں عربی اندلسی اور بربری کے نام پر لڑا رہے تھے۔ جب بغداد پر تاتاری یورش کر رہے تھے، یہ لوگ مختلف فرقوں میں منافرت پھیلانے میں مصروف تھے۔ آج پاکستان میں اسی قسم کا عمل کر وہ صوبائی عصبیت کا بیج بونے کی فکر میں ہیں۔ ہم ایک ہیں، ہمارے مسائل بھی ایک ہیں۔ اگر اسلام عرب میں عربی اور عجمی، قریش اور حبشی کی تفریق کے خلاف تھا، تو پاکستان میں بھی پنجابی، سندھی، سرحدی، بلوچستانی اور بنگالی کے درمیان تفریق کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان کے انعامات اور پاکستان کے مصائب میں ہم سب یکساں حصے دار ہیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں صوبوں کی تقسیم کو ایک وحدت ملی کے اندر جذب کر دیں۔ اجنبی سامراج نے صوبائی حد بندیوں سے پنجابی کے لیے سندھی، سندھی کے لیے سرحدی اور سرحدی کے لیے بلوچستانی کو اجنبی بنا دیا تھا، لیکن پاکستان کی بقا اور استحکام کا راز ان حد بندیوں کو ختم کر دینے میں ہے۔ قوم کو ان غرض کے بندوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر تمام مسلمان ایک ہو گئے تو ہمارے لیے زندہ باد کے نعرے کون لگائے گا۔ ایک کچھوا ایک گدلے پانی کے جوہر سے مچھلیاں شکار کیا کرتا تھا۔ جب برسات کے دن آئے اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے جوہر مل کر ایک بڑی مچھلی میں تبدیل ہونے لگے تو کچھوے کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر اس کا جوہر بھی جھیل کے ساتھ مل گیا تو جھیل کے وسیع رقبے اور گہرے پانی میں مچھلیوں کا شکار مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے مچھلیوں سے کہا، تم جوہر کے کناروں پر بند لگا دو، ورنہ تمہاری عزت اور آزادی بہت بڑے خطرے کا سامنا کر رہی ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی لہروں سے دل بہلانے کے عادی ہو اور جھیل میں تمہیں بڑی بڑی لہریں پریشان کیا کریں گی۔ پاکستان کے صوبوں میں اس قماش کے معتبرین کی کوئی کمی نہیں۔ جب یہ لوگ صوبوں کی مکمل آزادی اور خود مختاری کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں لوٹ مار کی پوری آزادی ہو اور مرکز اس قدر کمزور ہو کہ وہ مدافعت نہ کر سکے۔ صوبوں کا درد ان کے دل میں نہیں، پیٹ میں اٹھتا ہے، لیکن چند آدمیوں کی خوشنودی کے لیے قوم کا اجتماعی مفاد قربان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قوم جو ہندوستان کے عزدوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اسے ان کچھووں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ جو قربانیاں قوم نے پاکستان کے لیے دی ہیں وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھیں۔ ہمارے اجتماعی اور قومی شعور کی اساس ہی دین اسلام پر ہے۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی ہم نے دین الہی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے، ہم ہر مصیبت اور ہر ابتلا کے دور سے سرخرو ہو کر نکلے ہیں۔ جب بھی ہم نے ذوق یقین سے لبریز ہو کر اسلام کی شاہراہ پر قدم رکھا، ہمارے سامنے پہاڑوں نے سر جھکا دیے، اور جب بھی ہم نے اپنے سینوں میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیلیں روشن کیں، آلام و مصائب کی تاریکیاں ہمارے پاؤں متزلزل نہ کر سکیں۔ اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتی ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھ میں وہ تلوار دیتا ہے جو ہر تلوار کو کاٹتی ہے۔ اسلام ظلمت کی گھٹاؤں میں ہمارے سامنے روشنی کا وہ مینار ہے جو بار بار ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا چکا ہے۔ آج ہم موت کے منہ سے نکل کر زندگی کے دامن کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور اسلام وہ چشمہ ہے جس سے قیامت تک زندگی کے دھارے پھوٹتے رہیں گے۔ کفر کی آندھیوں کے سامنے ہم اپنے منتشر شیرازے کو صرف اسلام کی رسی سے باندھ سکتے ہیں۔ اسلام ہی ہماری راکھ کے انبار سے بجلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ہم خلوص نیت سے پاکستان کی نیام میں اسلام کی تلوار کو جگہ دیں تو وحشت اور بربریت کا طوفان جس تندی اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اسی رفتار سے سمٹتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ زمین جو ہمارے شہیدوں کے خون سے لالازار ہوئی ہے وہ ہمارے سپاہیوں کے پاؤں کو بوسے دے گی۔ جس آسمان نے قوم کی بیٹیوں اور بچوں کی جگردوز چیخیں سنی تھیں وہ ہمارے غازیوں کے نعرے سنے گا۔ جو مساجد، مندروں اور گرودواروں میں تبدیل کر دی گئی ہیں وہاں پھر ایک بار اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی۔ اے قوم، میں تجھے عافیت پسندوں کے اس گروہ سے خبردار کرتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی صلح جوئی اور امن پسندی ہندوستان کے جارحانہ عزائم بدل دے گی۔
گزشتہ واقعات بارہا اس حقیقت کا ثبوت دے چکے ہیں کہ ہندو فیشزم صرف تلوار کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ بھارت میں اس تہذیب و تمدن کا احیاء ہو رہا ہے جس کی بنیاد نفرت اور حقارت کے جذبے پر رکھی گئی ہے۔ ہندو طاقتور کا احترام کرتا ہے، نہیں بلکہ اس کی پوجا کیا کرتا ہے، اور کمزور کو اچھوت کا درجہ دے کر کچل ڈالتا ہے۔ خاندان مغلیہ کے زوال کے بعد مسلمانوں کے انتشار اور کمزوریوں نے ہندو کی اچھوت دشمنی کو اسلام دشمنی میں تبدیل کر دیا، اور جس قدر اسلام ہندو مذہب کی ضد ہے اسی قدر ہندو کے لیے مسلمان کا وجود ناقابل برداشت ہے۔ ہماری شرافت، ہماری صداقت، امن پسندی اور نیکی اس وقت تک اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ ہم بزور بازو اس سے زندہ رہنے کا حق نہیں منواتے۔ ہندوستان کے صنم خانوں سے جو آگ نمودار ہو رہی ہے وہ 10 کروڑ فرزندان توحید کو بھسم کرنا چاہتی ہے۔ ہماری شرافت، ہماری صداقت، امن پسندی اور نیکی اس وقت تک اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ ہم بزور بازو اس سے زندہ رہنے کا حق نہیں منواتے۔ ہندوستان کے صنم خانوں سے جو آگ نمودار ہو رہی ہے وہ 10 کروڑ فرزندان توحید کو بھسم کرنا چاہتی ہے۔ یہ آگ ہمیشہ کسی محمد بن قاسم اور کسی محمود غزنوی کی منتظر رہے گی۔ گزشتہ واقعات ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے ہاتھوں میں صلح اور آشتی کے پھول دے کر یہ آگ خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہمیں اس تلخ حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہندوستان میں قتل عام کے ساتھ کفر اور اسلام کا فیصلہ کن معرکہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں صرف ایک ناقابل تسخیر عزم ہی برہمنی استبداد کے غلبے سے بچا سکتا ہے۔ پاکستان فقط 8 کروڑ مسلمانوں کا دفاعی حصار نہیں بلکہ اس کی بقا اور استحکام ہمارے ان 3 کروڑ بھائیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جو انگریز کے بعد ہندو استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آج ان کے دروازوں پر موت کا پہرا ہے۔ آج ان کی بے بسی اس لڑکی کی مظلومیت سے کہیں زیادہ ہے جس کی فریاد نے محمد بن قاسم کی تلوار کو بے نیام کیا تھا۔ آج یہ 3 کروڑ انسان اس تلوار کو اپنی شاہرگ کے قریب دیکھ رہے ہیں جس نے مشرقی پنجاب لاکھوں انسانوں کو قتل کیا ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر پاکستان جاہ پسندوں اور وزارتوں اور عہدوں کی کرسیوں کے بھوکوں کا اکھاڑا بنا رہا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر پاکستان ہندوستان کے 3 یا 3.5 کروڑ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوئی مؤثر قدم نہ اٹھا سکا تو ان کے لیے موت، جلا وطنی یا ترک اسلام کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہندوستان کا حکمران طبقہ جس قدر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرے گا اسی قدر اسے ہندو عوام میں مقبولیت حاصل ہوگی۔ صف اول کے کانگریسی لیڈروں میں پٹیل نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ثابت کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندو عوام پر اس کا اس قدر اقتدار گاندھی اور نہرو کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ ہندو مہا سبھا اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے لیڈر پٹیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ انتہا پسند ہیں، اور واقعات کے پیش نظر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آنے والے دور میں ہندوستان کی قسمت ان جنونیوں کے ہاتھ میں ہوگی جو ہندو رائے عامہ کے سامنے یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے متعلق ان کے عزائم پٹیل اور نہرو کی نسبت کہیں زیادہ بھیانک ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب نہرو اور پٹیل کی کرسیوں پر ہمیں سیوا سنگھی اور مہا سبھائی نظر آئیں گے، اور ہندوستان کے کونے کونے میں مشرقی پنجاب کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ اور اگر پاکستان کے مسلمانوں نے محض تماشائیوں کی حیثیت میں اپنے کروڑوں بھائیوں کا قتل عام دیکھا تو یہ ان کا ایک ایسا جرم ہوگا جو شاید قدرت معاف نہ کرے۔ وحشت اور بربریت کے سیلاب سے جو لوگ بچ کر نکلیں گے ان کی آخری جائے پناہ پاکستان ہوگی، لیکن پاکستان میں ان کروڑوں نئے مہاجرین کے لیے جائے پناہ تلاش کرنا ناممکن ہوگا۔ کسی دن اچانک ہم یہ سنیں گے کہ آج ہندوستان کی عنان اقتدار کسی مہا سبھائی یا سیوا سنگھی نے سنبھال لی ہے، اور جس تندی اور تیزی سے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ تندی اور تیزی کے ساتھ ہندوستان کے باقی صوبوں میں ان کا قتل عام شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت کائنات کا ضمیر پاکستان کے ہر بچے اور بوڑھے سے بھی یہ سوال کا جواب پوچھے گا، کیا تم صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں سوشلزم یا کمیونزم کی تحریکیں ہندو عوام کے تقریبی رجحانات بدل دیں گی۔
جب تک برہمنزم کے علم برداروں کے سامنے مسلمانوں کا ہدف موجود ہے، وہ کسی دقت کا سامنا کیے بغیر بھارت کے ترکش کے ہر تیر کو ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ ہندوستان میں جب بھی کوئی عوامی تحریک اٹھے گی، اس کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ قوم کے سپاہیوں، تمہارے لیے میرے پاس تشکر کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ جب قوم کی کشتی گرداب میں تھی، تم روشنی کا مینار تھے۔ جب قوم کے رہنماؤں کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، تم اپنی جگہ فولاد کی چٹانوں کی طرح کھڑے تھے۔ جب قوم کی رگوں کا خون منجمد ہو چکا تھا، تمہارے سینوں میں زندگی کے ولولے کروٹیں لے رہے تھے۔ تم وہ خوش نصیب ہو جنہیں قدرت نے عالم اسلام کے سب سے بڑے حصار کی حفاظت پر مامور کیا ہے۔ بھارت میں کفر اپنے تمام تقریبی عناصر کو متحد اور منظم کر چکا ہے، اور تم اسلام کے ترکش کے آخری تیر ہو۔ کفر کو آج بھی اپنی تعداد، اپنے اسلحہ اور اپنے خزانوں پر ناز ہے، لیکن اگر تم اپنے دلوں میں مرد مومن کا ایمان زندہ کر سکے تو اس زمین پر پھر ایک بار بدر و حنین کی داستانیں دہرائی جائیں گی۔ اگر تم زندگی کے امتحان میں اسلام کی کسوٹی پر پورے اتر سکے تو پاکستان تمہارا ہے، کشمیر تمہارا ہے، خدا کی زمین تمہاری ہے، عزت، آزادی، فتح اور کامرانی سب تمہارے لیے ہیں۔ تم ہندوستان میں اپنے 3 کروڑ مجبور اور بے بس بھائیوں کو وہی پیغام دے سکو گے جو عرب کے کمسن سالار نے راجہ طاہر کے قیدیوں کو دیا تھا۔ ریڈ کلف ایوارڈ ہماری رگو جان پر ایک رشتہ ہوا ناسور ہے، لیکن ماضی کی تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ دنیا کے نقشے پر ٹیڑھے نقوش ہمیشہ نوک شمشیر سے درست کیے گئے ہیں۔ قوم کے نوجوانوں اور پاکستان کے معماروں، یہ کبھی نہ بھولو کہ پاکستان تمہیں ان گنت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تم قدم قدم پر لاشوں کے انبار چھوڑ کر آئے ہو، اور اس کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے مزید قربانیوں کی ضرورت ہے۔ جب تک نہرو کی افواج کشمیر میں ہیں، جب تک قوم کی 50,000 بہو بیٹیاں پنجائے اغیار میں ہیں، اور جب تک تمہاری قوم کے 3 کروڑ فرزند انسانیت کے بدترین دشمن کے رحم و کرم پر ہیں اور تم ان کے حق میں کوئی مؤثر آواز بلند نہیں کر سکتے، تو یہ سمجھو کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ دنیا میں صلح اور امن بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صلح و امن فقط ان کے لیے ہے جو شر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب تک پاکستان بیرونی خطرات سے پاک نہیں ہوتا، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دفاعی حصار کی تعمیر تمہارے حصے کا کام باقی ہے۔ تمہارے ہاتھ زخمی ہیں، لیکن قوموں کی عظمت کے تاج محل ہمیشہ ان معماروں نے کھڑے کیے ہیں جن کے ہاتھ زخمی تھے۔ ستمبر 1948 عیسوی میں قوم اس رجل عظیم کی رہنمائی سے محروم ہو گئی جس نے اسے آندھیوں اور تاریکیوں میں پاکستان کی منزل دکھائی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قوم کی کشتی کے وہ ناخدا تھے جنہوں نے قیام پاکستان کے 1 سال بعد تک تاریخ انسانیت کے مہیب ترین طوفان کا مقابلہ کیا تھا۔ ان کی وفات کی خبر قوم کے ہوش و حواس پر بجلی بن کر گری، اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ ہندوستان کی وحشت اور بربریت کا سیلاب حیدرآباد کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ جواہر لال نہرو کی افواج کے ٹینکس نہتے رضاکاروں کی لاشوں پر سے گزر رہے ہیں۔ ایسے نازک مرحلے میں قوم جس آواز کا انتظار کیا کرتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ بھارتی حکومت مدت سے حیدرآباد دکن پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن جارحانہ اقدام سے پہلے بھارت کو اس اطمینان کی ضرورت تھی کہ حیدرآباد اس کے لیے ایک اور کشمیر ثابت نہیں ہوگا، اور یہ اطمینان انہیں نظام حیدرآباد سے زیادہ اور کوئی نہیں دلا سکتا تھا۔ رضاکار سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئے تھے۔ ان کے قائد سید قاسم رضوی نے پھر ایک بار ٹیپو کا یہ نعرہ بلند کیا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، لیکن وہ غیور انسان جو صرف دیسی رائفلوں برچیوں سے مسلح ہونے کے باوجود ہندوستان کے ٹینکس، طیاروں اور توپوں کا چیلنج قبول کر چکے تھے، نظام کی غداری اور بزدلی کی تاب نہ لا سکے۔ حیدرآباد دکن کی جنگ لاکھوں مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ تھی،
انہیں معلوم تھا کہ ہندو فسطائیت کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا۔ بے سر و سامان رضاکار اس امید پر ہندوستان کی توپوں اور ٹینکس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نظام کی فوج بقا کی جنگ میں قوم کا ساتھ دے گی، لیکن نظام نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اس کے اسلاف کے خون کا رنگ نہیں بدلا۔ جب دکن کے رضاکار دشمن کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ رہے تھے، نظام کی فوج سکندر آباد میں حملہ آوروں کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ حیدرآباد جنوبی ہند میں مسلمانوں کا آخری دفاعی حصار تھا۔ جب ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل و غارت کا طوفان شروع ہوا تھا، مدراس، ممبئی اور یوپی سے لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے حیدرآباد میں پناہ لے چکے تھے۔ حیدرآباد کی تباہی کی داستان بغداد اور غرناطہ کی تباہی کی داستانوں سے مختلف نہیں تھی۔ وہ زمین جس نے صدیوں تک مسلمانوں کا جاہ و جلال دیکھا تھا، اب بے گناہوں کے خون اور بے کسوں کے آنسوؤں سے سیراب ہو رہی تھی۔ حیدرآباد میں مسلمانوں کی صدیوں کی آزادی اور حکومت کی تاریخ ان الفاظ کے ساتھ ختم ہوئی کہ قوموں کی دشمنی کے لیے پٹیل اور نہرو کی نسبت گھر کے غدار زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ گھر جس کا پاسبان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل جائے، ہمیشہ تباہی کا سامنا کرتا ہے۔ حیدرآباد میں خون کی ہولی کھیلنے کے بعد فوج کی صفاقی اپنے اوج کمال کو پہنچ چکی تھی۔ یو این او کی خاموشی نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ بین الاقوامی مجلسیں تلوار کے فیصلے رد نہیں کرتیں۔ حیدرآباد کی تسخیر کے ساتھ ہی ہندوستان کی حکومت کشمیر پر ایک فیصلہ کن حملہ کر چکی تھی۔ ایک طرف بے سر و سامان مجاہدین کا عزم و استقلال تھا اور دوسری طرف وحشیوں کے ریوڑ ہندوستانی حکومت کے تمام وسائل کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے۔ ہندوستان کی توپیں اور ٹینکس آگ اگلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگ کے شعلے پاکستان کی حدود کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کیا پاکستان ہندوستان کو دکن کی طرح کشمیر میں بھی تلوار کا فیصلہ منوانے کی اجازت دے گا؟ کیا پاکستان یہ گوارا کرے گا کہ 35 لاکھ انسان مغربی پنجاب اور صوبائی سرحد میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں؟ پاکستان کے سپاہی نے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اپنی سنگین اٹھائی اور دشمن کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سلیم 3 ہفتوں سے میرپور کے ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ جہاد کشمیر میں وہ دوسری بار زخمی ہوا تھا۔ پہلی بار اس کا زخم معمولی تھا، لیکن دوسری بار دشمن کے ایک اہم مورچے پر حملہ کرتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہوا۔ اسے علاج کے لیے میرپور کے ہسپتال میں بھیجا گیا۔ آپریشن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو ایک بوڑھا ڈاکٹر اس کے قریب کھڑا پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر شوکت تھا۔ سلیم کا پہلا سوال یہ تھا، میں دوبارہ کب محاذ پر جا سکوں گا؟ ڈاکٹر شوکت نے قدر فکر مند نگاہوں سے سلیم کو دیکھا اور جواب دیا، بیٹا تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بازو کا زخم تو بہت جلد اچھا ہو جائے گا، لیکن تمہاری ٹانگ؟ سلیم نے چونک کر کہا، ہاں میری ٹانگ کے متعلق؟ ڈاکٹر شوکت نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تشویش کی کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں کافی دیر آرام کرنا پڑے گا۔ آرام؟ سلیم نے اپنے چہرے پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، آرام میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، مجھے اس خاموشی سے وحشت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شوکت ایک سٹول گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، بیٹا گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ تمہیں بہت جلد آرام آ جائے گا۔ سلیم نے کہا، آپریشن سے پہلے آپ میری ٹانگ کے متعلق بہت پریشان تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کب تک میدان میں جانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ گھٹنے سے نیچے پاؤں تک میری ٹانگ بالکل بے حس ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر شوکت کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دور سے ہوائی جہازوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ آواز قریب آتی گئی۔ مریض ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ باہر سے کسی نے بلند آواز میں کہا، لیٹ جاؤ، وہ اسی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہسپتال سے کچھ دور بموں کے دھماکوں اور مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ ایک بم ہسپتال کے ایک کونے کے قریب پھٹا اور ایک روشن دان اور کھڑکی کے چند شیشے اڑ گئے۔ ایک مریض اچانک اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بلند آواز میں چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تم اپنی توپیں اور مشین گنیں کیوں نہیں چلاتے؟ انہیں اڑا دو، خدا کی قسم یہ کھلونے ہیں۔ پاکستان کے ہوا بازوں سے کہہ دو کہ یہ جس قدر ظالم ہیں اسی قدر بزدل ہیں۔ ڈاکٹر شوکت جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اسے زبردستی بستر پر لٹا کر بولا، آپ آرام سے لیٹے رہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے رائفل دے دو، میں ان سب کو گرا دوں گا،
خدا کی قسم میں ان سے نہیں ڈرتا میں ان سے۔ ہوائی جہاز ہسپتال کے آس پاس چند بموں کو گرانے اور اندھا دھند گولیوں کی بارش کرنے کے بعد جا چکے تھے اور مریض کا جوش و خروش کسی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب مجھے چھوڑ دو، میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر شوکت نے دوبارہ سلیم کے پاس آ کر کہا، کل شام اسے محاذ سے یہاں لایا گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں مظفر آباد میں تھا تو وہاں بھی یہ زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بہادری کی بہت تعریف کرتے تھے۔ سلیم نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب اب وہ کیسا ہے؟ اس کے زخم تو معمولی ہیں مگر نیمونیا کا حملہ بہت شدید ہے۔ اب بھی وہ بخار کی حالت میں چلا رہا تھا، لیکن پہلے کی نسبت اب اس کی حالت بہتر ہے۔ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ سلیم نے کچھ سوچ کر کہا، ڈاکٹر صاحب اگر تکلیف نہ ہو تو اس کا بستر میرے قریب کروا دیجئے، لیکن ابھی نہیں، اس وقت مجھے وہ دیکھ کر پریشان ہوگا۔ تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، وہ میرا ہم جماعت تھا۔ اس وقت ہم ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی دن ہم ایک محاذ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ نوجوان الطاف تھا، نیشنلسٹ اور وطن پرست الطاف، جسے طالب علمی کے زمانے میں پاکستان کے نام سے چڑ تھی اور اب ایک مدت سے پاکستان کے ایک گمنام رضاکار کی حیثیت میں جہاد کشمیر میں حصہ لے رہا تھا۔ تیسرے دن الطاف کا بخار ٹوٹ چکا تھا اور وہ سلیم کے قریب بستر پر لیٹا اپنی سرگزشت سنا رہا تھا۔ الطاف کی سرگزشت سلیم کے لیے نئی نہیں تھی، وہ ایسی سینکڑوں داستانیں سن چکا تھا۔ الطاف ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آخری دم تک ہندوؤں اور سکھوں پر اعتماد کیا تھا۔ اس کے شہر میں ڈسٹرکٹ کانگریس کا صدر اس کا دوست تھا۔ ڈپٹی کمشنر اور فوج کے افسر اس کے والد کو اطمینان دلا چکے تھے کہ آپ کے خاندان کی حفاظت کے لیے دہلی سے نہرو حکومت نے ہمیں سخت ہدایت بھیجی ہیں۔ چنانچہ جب بلوے شروع ہوئے تو محلے کے کئی خاندانوں نے الطاف کے گھر کو محفوظ سمجھ کر اپنی بہو بیٹیوں کو وہاں بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے مکان پر حملہ کیا گیا۔ کانگریس کے عہدیدار اور پولیس کے افسر حملہ آوروں کے رہنما تھے۔ حملے کے وقت الطاف کا والد دروازے سے باہر نکل کر چلایا، ظالموں، ہم نے ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیا تھا، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ نہرو اور پٹیل ہمیں جانتے ہیں، میرے پاس مہاتما گاندھی کے خطوط موجود ہیں۔ اور وہ قہقہے لگا رہے تھے۔ ایک سکھ اسے داڑھی سے پکڑتا ہوا گلی میں لے گیا اور بلوائی بھوکے کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ الطاف دوسری گلی کے راستے نکل کر ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کی طرف بھاگا، لیکن پولیس کے سپاہیوں نے اسے بنگلے سے باہر ہی روک دیا۔ الطاف چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ میں ڈپٹی کمشنر کا دوست ہوں، مجھے اس کے پاس جانے دو، میرے مکان پر حملہ ہو چکا ہے، مجھے نہرو اور پٹیل جانتے ہیں۔ اور سپاہی اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ اسے الٹا لٹکا دو۔ ڈپٹی کمشنر کار پر اپنے بنگلے سے باہر نکلا، سپاہی راستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کار سے باہر جھانکتے ہوئے الطاف کی طرف دیکھا اور ڈرائیور سے کہا، روکو مت، چلتے رہو۔ الطاف نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو سپاہی کی گرفت سے آزاد کیا اور بھاگ کر کار کے پائیدان پر پاؤں رکھتے ہوئے چلایا، ڈپٹی صاحب کار روکیے، میں الطاف ہوں، میرے مکان پر حملہ ہو چکا ہے، آپ انہیں نہیں روک سکتے۔ الطاف کھڑکی کے راستے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سپاہی چند قدم دور اس کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے پہلے اسے ہاتھوں سے نیچے دھکیل کر پھینکنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پستول نکال کر فائر کر دیا۔ پستول کی گولی الطاف کے شانے پر لگی، اس کے ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر نے اسے دھکا دیا اور وہ سڑک پر گر پڑا۔ ڈرائیور نے دوبارہ کار روکنے کی کوشش کی، لیکن ڈپٹی کمشنر نے پھر کہا، ہمیں 5 منٹ میں ہوائی اڈے پر پہنچنا ہے، جلدی چلو۔ کار کے قریب سے گزرتے ہی ایک فوجی ٹرک گزر رہا تھا۔ الطاف کے نیچے گرتے ہی ڈرائیور نے ٹرک روکا۔ بلوچ ریجیمنٹ کا ایک افسر اور 5 سپاہی نیچے اتر پڑے۔ پولیس کے سپاہی جو الطاف کے تعاقب میں آ رہے تھے انہیں دیکھ کر رک گئے۔ اس ٹرک کے پیچھے بلوچ ریجیمنٹ کے 10 اور ٹرک آ رہے تھے۔ افسر کے اشارے پر وہ بھی رک گئے اور پولیس کے سپاہی ایک ثانیہ توقف کے بغیر الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ افسر کے حکم پر سپاہیوں نے الطاف کو بے ہوشی کی حالت میں ایک ٹرک پر لٹا دیا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ لاہور کے ہسپتال میں تھا۔ تندرست ہونے کے بعد الطاف کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے خاندان کا کیا حشر ہوا۔ ایک دن والٹن کیمپ لاہور میں
اسے اپنے محلے کے چند آدمی مل گئے اور انہوں نے بتایا کہ اس کی بیوی نے حملے کے وقت مکان کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے خاندان اور اس کے گھر میں پناہ لینے والی عورتوں کو ننگا کر کے ان کا جلوس نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد 2 ماہ کے عرصے میں الطاف فوجی کینوئی کے ساتھ 3 مرتبہ مشرقی پنجاب گیا تھا، لیکن اسے اپنے خاندان کی کسی عورت کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کا ایک بہنوئی لاہور میں تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ جلندھر کے آس پاس سے عورتیں برآمد کی گئی ہیں اور شام تک بذریعہ ریل لاہور پہنچنے والی ہیں۔ الطاف اپنے بہنوئی کے ساتھ اسٹیشن پہنچا۔ ان عورتوں میں ان کے خاندان کی صرف ایک لڑکی تھی اور یہ اس کی بہن تھی، اور جب الطاف سلیم کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا تھا تو سلیم کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ الطاف اچانک خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہ گہری سوچ میں چھت کی طرف دیکھتا رہا اور بالآخر گھٹی ہوئی آواز میں بولا، وہ منظر بڑا دلگداز تھا سلیم۔ میں اپنی بہن کے سامنے کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، پھر اچانک اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور میری طرف کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، فہمیدہ میری طرف دیکھو، میں تمہارا بھائی ہوں، اور دیکھو یہ حامد ہے، یہ تمہیں لینے آیا ہے۔ اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی میری طرف اور کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور پلیٹ فارم پر ایک گلی کی طرف بھاگ نکلی۔ میں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور ہم اسے گھر لے آئے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے چند دن اپنے بہنوئی کے ہاں قیام کیا۔ فہمیدہ کبھی ہنستی اور کبھی روتی تھی، لیکن اس کی زندگی کے تلخ ترین لمحات وہ تھے جب وہ ہوش میں ہوا کرتی تھی۔ اس کا خسر ساس اور شوہر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے، لیکن اس کی نگاہیں اوپر نہ اٹھتی تھیں۔ عالم ہوش میں اس کے لیے یہ حقیقت ناقابل برداشت تھی کہ وہ کسی کی بیوی، کسی کی بہن اور کسی کی بہو ہے۔ اس کا خاوند قسمیں کھاتا کہ فہمیدہ تم میری نگاہ میں پاک دامن ہو۔ وہ کبھی خاموشی سے اس کی باتیں سنتی اور کبھی چلا اٹھتی، نہیں نہیں، آپ مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ مجھے ذلیل سمجھتے ہیں، آپ نے مجھے زندہ کیوں رہنے دیا، آپ نے مجھے دیکھتے ہی میرا گلا کیوں نہ گھونٹ دیا۔ اور پھر وہ جنون کی حالت میں اپنے بال اور چہرہ نوچ ڈالتی۔ ایک دن وہ ہوش میں تھی اور میرے منہ سے نکل گیا، فہمیدہ میں تمہارا انتقام لوں گا۔ وہ مجھ پر برس پڑی، تم میرا انتقام کس طرح لوگے؟ تم نہرو، پٹیل، سنگھ اور تارا سنگھ کے پاس فریاد لے کر جاؤ گے کہ تمہارے سورماؤں نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میرے خاندان کی عورتوں کو ننگا کر کے جلوس نکالا ہے؟ تم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں تنہا نہیں، قوم کی ہزاروں بیٹیاں ابھی تک سکھوں اور ہندوؤں کے قبضے میں ہیں۔ پاکستان سے کسی نہ کسی دن قوم کا کوئی غیور بیٹا ان کی فریاد ضرور سنے گا۔ وہ تمہاری طرح یہاں بیٹھ کر احتجاج نہیں کرے گا، بلکہ مشرقی پنجاب کے کونے کونے میں جا کر یہ پیغام دے گا کہ اس خاک پر جن شہیدوں کا خون گرا ہے وہ میرے بھائی تھے۔ اس زمین پر جن عورتوں کی عصمت لوٹی گئی وہ میری بہنیں تھیں۔ وہ بھٹکتی ہوئی روح کی فریاد سنے گا۔ مشرقی پنجاب میں بجلیاں اور زلزلے اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ کاش مجھے مشرقی پنجاب میں موت آ جاتی اور میری روح اپنے اس بھائی کا خیر مقدم کرتی۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ فہمیدہ کو سب سے زیادہ نفرت میری ذات سے ہے۔ اسے یہ غلط فہمی تھی کہ میں حملے کے وقت اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ آیا تھا۔ تقسیم سے قبل وہ اپنے کالج کی لڑکیوں کی مجالس میں پاکستان کے حق میں تقریریں کیا کرتی تھی۔ اس کے خیالات میرے اور ابا جان کے خیالات سے مختلف تھے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ ہندوؤں کے جارحانہ نظام کے خلاف مدافعت کے لیے پاکستان مسلمانوں کا آخری مورچہ ہے۔ خاندان کی بہت سی لڑکیوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ خیر یہ باتیں تمہارے لیے دلچسپ نہ ہوں گی۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ کبھی کبھی اس کی باتیں سنجیدہ ہوا کرتی تھیں۔ سلیم، حقیقتاً وہ زندگی کے ساتھ اپنے تمام ناطے توڑ چکی تھی، اور ہم تمام کوششوں کے باوجود اس کے چہرے پر کھوئی ہوئی مسکراہٹیں دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ اس کی صحت آئے دن گر رہی تھی۔ کشمیر کی جنگ ہوئی تو میں رضاکاروں کی ایک جماعت کے ساتھ یہاں پہنچ گیا۔ 2 ماہ بعد اوری کے محاذ پر ایک دن اچانک مجھے ملا۔ وہ بھی آزاد فوج میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا
کہ فہمیدہ میری آمد کے 20 دن بعد فوت ہو گئی تھی۔ مرتے وقت اس نے حامد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ جہاد کشمیر میں شریک ہوگا، اور وہ اپنا یہ وعدہ پورا کرنے آیا تھا۔ حامد شہید ہو چکا تھا اور وہ اوڑی کے پاس دیودار کے ایک درخت کے نیچے دفن ہے۔ مرتے وقت حامد نے مجھ سے کہا تھا، الطاف، اگلے سال میری قبر پر جنگلی پھول کھلیں گے، اگر تم یہاں آ سکو تو یہاں سے چند پھول لے جانا اور فہمیدہ کی قبر پر چڑھا دینا۔ کچھ دیر الطاف اور سلیم خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک الطاف نے کہا، سلیم، تمہیں اختر کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ اختر کا نام سن کر سلیم چونک پڑا۔ 15 اگست 1947 عیسوی کے بعد مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس پر الطاف نے کہا، وہ شہید ہو چکا ہے۔ میں پہلی بار اپنے خاندان کی عورتوں کی تلاش میں گیا تھا تو جلندھر کے کیمپ میں مجھے اختر کا ایک دوست ملا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اختر نے عہد کیا تھا کہ جب تک شہر کے تمام مسلمان پاکستان نہیں پہنچ جاتے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کا ایک چچا فوج میں میجر تھا۔ وہ خاندان کے باقی افراد کو نکال کر لے آیا، لیکن اختر وہیں رہا۔ ایک دن وہ جلندھر کے پاس ایک گاؤں کے مسلمانوں کو نکال کر پناہ گزینوں کی گاڑی پر سوار کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں سکھوں نے حملہ کر دیا۔ چند آدمی بھاگ کر کیمپ میں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ اختر شہید ہو چکا ہے۔ الطاف ایک ہفتے کے بعد تندرست ہو کر دوبارہ محاذ پر چلا گیا اور سلیم ہسپتال کی تنہائی اور خاموشی کو زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کرنے لگا۔ 3 ہفتوں کے بعد اس کے زخم منبلد ہو چکے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بائیں ٹانگ پنڈلی کی بعض رگوں کے کٹ جانے کے باعث ناکارہ ہو چکی ہے اور وہ ایک غیر متعین عرصے تک لکڑیوں کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکے گا۔ ڈاکٹر شوکت اسے بار بار یہ کہہ کر تسلی دیتا کہ تمہاری یہ تکلیف عارضی ہے، کچھ عرصے بعد تمہیں لکڑی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن ہسپتال کے ایک اور ڈاکٹر نے سلیم کو یہ کہہ کر بہت مایوس کر دیا کہ تمہارے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ تم چند ماہ تک لکڑی کے سہارے کے بغیر چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ، لیکن مستقبل قریب میں اس کی امید بہت کم ہے کہ لڑائی میں حصہ لے سکو گے۔ ایک دن ڈاکٹر شوکت نے سلیم کو بتایا کہ ارشد کا خط آیا ہے اور وہ تمہیں پرسوں یہاں پہنچ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے بھی 1 ہفتے کی چھٹی لے لی ہے۔ اگر اچانک کسی مصروفیت کے باعث مجھے اپنی چھٹی منسوخ نہ کرانا پڑی تو میں بھی تمہارے ساتھ جا سکوں گا۔ ہاں، ارشد نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجید تبدیل ہو کر راولپنڈی آ گیا ہے۔ اگر اسے چھٹی مل گئی تو شاید وہ بھی ارشد کے ساتھ آ جائے گا۔ سلیم نے مغموم ہو کر کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ میرا راولپنڈی جانا ضروری سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے پریشان ہو کر جواب دیا، میرا خیال تھا کہ تم ہسپتال کی زندگی سے تنگ آ چکے ہوگے۔ ہسپتال کی زندگی سے میں واقعی تنگ آ چکا ہوں، اور جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں اب سپاہیانہ زندگی کے قابل نہیں رہا، اس 4 دیواری میں میرا دم گھٹتا ہے۔ لیکن راولپنڈی جا کر میں کیا کروں گا؟ وہاں تم بیکار نہیں بیٹھو گے سلیم، تمہارے لیے ہر جگہ کام ہے۔ اور یہ تمہیں کس نے بتایا کہ تم سپاہیانہ زندگی کی قابل نہیں رہے؟ بیٹا، میں تمہیں جانتا ہوں کہ جب تک تمہارے دل کی دھڑکنیں خاموش نہیں ہوتیں تمہیں کوئی بھی طاقت سپاہیانہ زندگی سے محروم نہیں کر سکتی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ تمہاری ٹانگ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں لاہور اور کراچی کے تجربے کار ڈاکٹر صاحبان سے تمہارے لیے مشورہ کروں گا، لیکن جب تک تم بندوق اٹھا کر دوبارہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہوتے اس وقت تک محاذ جنگ سے دور رہ کر بھی تم وطن کی خدمت کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ سلیم نے پوچھا۔ تمہارا قلم بہت بڑا ہتھیار ہے بیٹا، اور قوم کو اس کی ضرورت ہے۔ تم خود کہا کرتے تھے کہ کشمیر کی جنگ پاکستان کی جنگ ہے، اور پاکستان کی جنگ ساری قوم کی جنگ ہے۔ سلیم، اسے قوم کی جنگ بنانے کے لیے تمہارے جیسے ادیبوں کی پکار کی ضرورت ہے۔ تم راکھ کے انبار سے بجلیاں پیدا کر سکتے ہو۔ شام کے 4 بجے ارشد کے مکان کے سامنے ایک جیپ رکی۔ راحت نے کمرے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، آپا جان، وہ آ گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے عصمت محسوسات کے اس عالم میں تھی جہاں جسم اور روح کے درمیان ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کا دماغ ان رنگینیوں، دل فریبیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا جو اس خلا کی وسعتوں میں رقص کرتی ہے۔
جہاں انسان کی روح زندگی کی ان رفتوں اور گہرائیوں سے آشنا ہوتی ہے جو دماغ میں نہیں سما سکتی۔ عصمت کتاب میز پر رکھے بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ راحت نے برآمدے سے پھر آواز دی، آپا جان، سلیم بھائی آ گئے۔ اور عصمت جیسے خواب سے بیدار ہو رہی تھی۔ جسم اور روح کے درمیان ایک عارضی خلا کی وسعتیں سمٹ کر ایک مختصر سے لفظ میں سما گئیں، سلیم، سلیم۔ عصمت کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا، برآمدے کی طرف کھولنے والے دروازے کے پاس پہنچی، جھجکی، رکی اور پھر اچانک برآمدے میں آ گئی۔ ڈاکٹر شوکت صاحب، ارشد، مجید اور سلیم جیپ سے اتر کر صحن میں داخل ہو چکے تھے۔ سلیم مجید کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ بھائی جان۔ راحت نے اچانک آگے بڑھ کر سلیم کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلیم کے ہونٹوں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ برآمدے میں پاؤں رکھتے ہوئے سلیم نے عصمت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، محبت کے آنسو جو ایک عورت کی آنکھوں کو شبنم آلود کلیوں سے کہیں زیادہ پاکیزگی، دل فریبی اور رعنائی عطا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں میز کے گرد بیٹھے چائے پی رہے تھے اور عصمت دوسرے کمرے میں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک اس نے اٹھ کر کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا چمڑے کا چھوٹا سا بکس کھولا اور کاغذ کے ایک پرزے میں لپٹی ہوئی سنہری انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہن لی، اور پھر اچانک کوئی خیال آیا اور اس نے انگوٹھی اتار کر پھر بکس میں رکھ دی۔ راحت نے کمرے میں پاؤں رکھتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، آپا جان۔ عصمت نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ کیا ہے راحت؟ راحت سہارا لے کر چلنے والی بیساکھیاں اٹھائی ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، آپا جان، یہ سلیم بھائی کے ہیں۔ پگلی، تم کیوں رو رہی ہو؟ عصمت نے اس کے ہاتھ سے بیساکھیاں لے کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپا جان۔ راحت اچانک سنبھل کر بولی، مجھے ڈر تھا کہ آپ کو یہ دیکھ کر تکلیف ہوگی۔ عصمت نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ چڑیل کہیں کی، یہ ایک سپاہی کا زیور ہے۔ راحت نے کہا، وہ بہت مغموم ہے آپا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کے آنسوؤں سے انہیں غلط فہمی ہوگی، اور میں اس لیے پریشان تھی کہ آپ نے کوئی بات بھی تو نہیں کی ان سے۔ میں ان سے کیا بات کر سکتی ہوں؟ کیا کہو گی؟ راحت نے آنکھوں میں شرارت آمیز تبسم لاتے ہوئے کہا، جو جی میں آئے کہہ دو۔ چائے ختم کرنے کے بعد مجید نے اگلے دن دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ان سے رخصتی لے لی۔ ارشد سلیم سے مصافحہ کرنے کے بعد ڈاکٹر شوکت سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آئیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر شوکت اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ مجید نے صحن میں پہنچ کر قدر تذبذب کے بعد کہا، ڈاکٹر شوکت صاحب، آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ سلیم کی شادی کر دی جائے۔ مجھ سے زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا، وہ بے حد حساس ہے۔ وہ ایک مہمان کی حیثیت سے آپ کے ہاں چند دن سے زیادہ قیام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ شادی کے بعد آپ اس کے لیے کوئی ایسا کام سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو بیکار محسوس نہ کرے۔ کشمیر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اچانک ہمیں کسی دن پیش قدمی کا حکم مل جائے، اور میں محاذ پر جانے سے پہلے سلیم کے متعلق مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر شوکت نے مجید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت شفقت آمیز لہجے میں کہا، بیٹا، اگر تم ابتدا نہ کرتے تو میں شاید کل تم سے یہی بات کرتا۔ میں اسی ارادے سے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ تم کل آؤ، ہم سلیم سے پوچھ لیں گے۔ بہت اچھا، میں کل 1 بجے کے قریب پہنچ جاؤں گا۔ 4 دن بعد عصمت اور سلیم کی شادی ہو چکی تھی۔ 2 ہفتے بعد ایک دن سلیم میز کے سامنے بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ عصمت کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، ناشتہ تیار ہے اور بھائی جان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت اچھا، چلو۔ سلیم نے یہ کہتے ہوئے قلم رکھ دیا اور کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چلیے، عصمت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بیساکھیاں آج صبح سے غائب ہیں، سلیم نے قدرے پریشان ہو کر کہا۔ عصمت نے آگے بڑھ کر سلیم کا بازو پکڑ لیا اور کہا، وہ میں نے غائب کر دی ہیں۔ یہاں میری موجودگی میں آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف باہر جانے کے لیے آپ کو ان کے استعمال کی اجازت دے سکتی ہوں، اور اگر میں تمہارے سہارے چلتا ہوا گر پڑا تو؟
ہم دونوں ایک ساتھ گریں گے اور ہنستے ہوئے اٹھیں گے۔ سلیم نے سنجیدہ ہو کر کہا، نہیں عصمت، میں اپنے ساتھ تمہیں نہیں گرنے دوں گا۔ ہاں دیکھو، میرے تکیے کے نیچے گھڑی پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ میں ابھی لاتی ہوں، عصمت یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سلیم نے جھجکتے ہوئے دوسرے دروازے کی طرف چند قدم اٹھائے۔ پنڈلی کی بعض رگوں میں کھچاؤ پیدا ہونے سے اس کے لیے ایڑی زمین سے لگانا مشکل تھا، تاہم اسے اطمینان تھا کہ وہ ایک معمولی تکلیف سے سہارے کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ عصمت گھڑی لے کر باہر آئی تو سلیم دوسرے دروازے سے نکل رہا تھا۔ عصمت نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد سہارے کے بغیر چل سکیں گے، لیکن جلدی نہ کریں۔ میں چل سکتا ہوں عصمت، اب تو میں ایڑی پر بھی تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈال سکتا ہوں۔ اس پر عصمت نے جواب دیا، مجھے معلوم تھا، مجھے آج ہی خواب نظر آیا تھا، آپ ایک فوج کو پریڈ کروا رہے تھے۔ سچ کہتی ہو عصمت؟ راحت سے پوچھ لیجئے، میں نے اٹھتے ہی اسے بتایا تھا۔ اچھا ذرا مجھے چھوڑ دو، میں ارشد کو پریشان کرتا ہوں۔ عصمت نے مسکراتے ہوئے کہا، ارشد پریشان نہیں ہوگا، آپ کی بیساکھیاں غائب کرنے کا مشورہ بھی اسی نے دیا تھا۔ ارشد نے ساتھ والے کمرے سے آواز دی، سلیم صاحب آئیے۔ سلیم اور عصمت دوسرے کمرے میں جا کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ راحت ناشتہ اور چائے لے کر آئی۔ چائے پیتے وقت ارشد نے کہا، سلیم، رات میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا تھا، لیکن تم اس وقت کچھ لکھ رہے تھے۔ ہماری فوج کے چند دستے کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں اور کئی محاذوں پر دشمن کی پیش قدمی روک دی گئی ہے۔ سلیم کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں اور اس نے کہا، پرسوں مجید بھی مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم کشمیر کے متعلق جلد کوئی اچھی خبر سنو گے۔ ارشد نے کہا، ہندوستان کئی مہینوں سے واویلا کر رہا تھا کہ کشمیر میں پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے۔ پاکستان کو آخرکار اس کی یہ خواہش پوری کرنی ہی پڑی۔ تمہارا کیا خیال ہے سلیم؟ ہندوستان ہمارے اس اقدام کے بعد پاکستان کے ساتھ کھلی جنگ مول لینے کی جرات کرے گا؟ سلیم نے جواب دیا، ہندو قوم کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ صلح کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر حملہ کرتے ہیں، اور اگر انہیں یقین ہو جائے کہ مد مقابل ہار ماننے والا نہیں تو وہ خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری طرف سے صلح جوئی اور امن پسندی کے مظاہروں نے ہمیشہ ان کے جارحانہ عزائم کو تقویت دی ہے، یہاں تک کہ اس کے ہوائی جہاز کشمیر کی حدود سے گزر کر ہماری سرحدی علاقوں پر بھی بمباری کرتے ہیں۔ اب اگر پاکستانی سپاہی کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں تو تم دیکھو گے ہندوستان جنگ کے بجائے صلح کو زیادہ ترجیح دے گا، لیکن یہ اس کا ایک اور فریب تھا۔ اس کی سیاستدان مصالحانہ بات چیت کا متناہی سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس کے سپاہی نئے مورچے بناتے رہیں گے۔ ہمارے لیے کشمیر کا صرف وہ فیصلہ صحیح ہوگا جو کہ پاکستان سپاہی کی سنگین کی نوک سے لکھا جائے گا۔ میں اس دن سے اسی طرح سوچتا ہوں جبکہ کشمیر کی جنگ شروع ہوئی تھی، اور تم دیکھو گی کہ پاکستان کا ہر فرد اسی طرح سوچے گا۔ ہندو صرف ایک زبان سمجھتا ہے اور وہ تلوار کی زبان ہے۔ باہر سڑک پر لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور ان نعروں کے ساتھ ٹرکوں اور جیپوں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ راحت اچانک باہر نکل آئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولی، بھائی جان، فوج آ رہی ہے۔ سلیم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، عصمت، میری بیساکھیاں لا دو، میں باہر نکل کر انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عصمت دوسرے کمرے سے بیساکھیاں اٹھا لائی۔ جب وہ باہر نکل رہا تھا تو ارشد نے اٹھ کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، سلیم، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان بیساکھیوں کو کسی دن ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جائے۔ اس پر سلیم نے جواب دیا، اگر عصمت مجھے سہارا دینے پر مصر رہی تو میں انہیں خود ہی کسی دن غائب کر دوں گا۔ تم بہت جلد ان کے بغیر چلنے لگو گے سلیم، اپنے پاؤں پر آہستہ آہستہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کیا کرو۔ سڑک پر پہنچ کر وہ کافی دیر تک فوجی لاریوں، ٹرکوں اور جیپ کاروں کا قافلہ دیکھ رہے تھے۔ بھائی جان، اب تھک جائیں گے، میں کرسی لاتی ہوں۔ راحت یہ کہہ کر اندر سے بیت کی کرسی اٹھا لائی۔ سلیم پھاٹک سے ایک قدم آگے سڑک کے کنارے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارشد اس کے قریب کھڑا تھا اور راحت اور عصمت صحن کے کنارے پودوں کی باڑ کی اوٹ میں کھڑی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے
لوگ سپاہیوں کو دیکھ کر خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ ٹرک اور لاریاں گزر گئیں۔ ارشد ہسپتال جانے کی تیاری کرنے کے لیے اندر جا چکا تھا۔ سلیم اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ سڑک پر کچھ دور پیادہ سپاہیوں کے بھاری بوٹوں کی آہٹ سنائی دی اور وہ غیر شعوری طور پر اپنے منہ سے لیفٹ رائٹ دہرانے لگا تھا۔ سپاہی قریب آ گئے۔ عصمت اور راحت نے جلدی جلدی صحن میں اگے ہوئے پودوں سے چند پھول توڑے اور سپاہیوں کے راستے میں پھینک دیے۔ سپاہیوں کے چند دستے گزر گئے۔ آخری دستہ دروازے کے قریب پہنچا تو ساتھ آنے والے افسر نے اچانک گرجتی ہوئی آواز میں کہا، ہالٹ! سپاہی رک گئے۔ رائٹ ٹرن! سپاہیوں نے دائیں طرف منہ پھیر لیے۔ افسر سٹینڈرٹیز کہہ کر سلیم کی طرف بڑھا۔ سلیم اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مجید تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، سلیم، یہ وہ بجلیاں ہیں جن کی تمہیں تلاش تھی۔ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں سے تم آئے ہو۔ تم لوگوں نے کشمیر میں جو کام شروع کیا تھا وہ ان کے ہاتھوں پورا ہوگا۔ تم ابھی جا رہے ہو؟ سلیم نے پوچھا۔ ہاں، کوئی 1 گھنٹے تک ہماری بٹالین روانہ ہو جائے گی۔ بھابی جان کہاں ہیں؟ سلیم نے صحن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر کھڑی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ مجید نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، بھابی جان، کل امینہ کا خط آیا تھا، شاید 1 ہفتے تک وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آ جائے۔ عصمت نے کہا، انہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے۔ میں اس کے خط کا جواب نہیں لکھ سکا اور اب تو شاید مجھے فرصت بھی نہ ملے۔ آپ اسے لکھ دیں کہ میں یہاں سے جا چکا ہوں اور آپ کی وہ کتابیں جو میں اس دن یہاں لے کر آیا تھا گم ہو گئی ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے بغیر لے گیا ہے۔ ان کے بدلے میں آپ کو مہاراجہ کشمیر کے باغ کے سیب بھیج دوں گا۔ ہاں، اور کشمیر کی فتح کی خوشخبری بھی۔ ہاں، وہ بھی۔ عصمت نے کہا، بھائی جان، آپ اس کے بدلے میں میری ساری کتابیں لے جائیے۔ راحت جو اب تک خاموش کھڑی تھی وہ بولی، آپ میرے لیے کشمیر سے کیا لائیں گے؟ تمہارے لیے؟ مجید نے کچھ سوچ کر کہا، تمہارے لیے میں زعفران کے پھول لاؤں گا۔ مجید عصمت اور راحت کو خدا حافظ کہہ کر پھر سلیم کے قریب آ گیا اور بولا، سلیم، میری کمپنی تمہیں سلامی دینا چاہتی ہے۔ نہیں، سلیم نے چونک کر کہا۔ مجید نے کہا، یہ اس لیے نہیں کہ تم میرے بھائی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم قوم کے وہ سپاہی ہو جس نے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی ہے۔ یہ سپاہی اس شخص کو سلامی دینا چاہتے ہیں جو راوی کے کنارے بخار سے نڈھال اور زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی لڑ رہا تھا۔ یہ سلامی ان زخموں کے لیے جو تم نے جہاد کشمیر میں کھائے ہیں۔ سلیم، یہ سب تمہیں جانتے ہیں، میں ان سب کو تمہارا پیغام پڑھ کر سنایا کرتا ہوں۔ اور جب سلیم کھڑا ہو کر ان جان بازوں کی سلامی لے رہا تھا جن کے چوڑے چکلے سینے پر ایک قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، تو اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ مجید نے مارچ کرنے کا حکم دیا۔ سڑکوں پر سپاہیوں کے پاؤں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ سپاہیوں کا دستہ گزر گیا۔ آہستہ آہستہ ان کے قدموں کی آہٹ کم ہوتی گئی۔ سلیم کے دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھیں، بڑھے چلو، بڑھے چلو، بڑھے چلو۔ اس کی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسو تشکر کے آنسو۔ یہ ایک شاعر، ایک ادیب، ایک سپاہی اور ایک انسان کی آخری پونجی تھی جسے وہ اپنی قوم کے نوجوانوں پر نچھاور کر رہا تھا۔ نسیم حجازی، ایبٹ آباد، 12 مئی 1949 ء۔ ختم شد۔